تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 24واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورۃ المؤمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام المؤمن ہے، جو آیت نمبر 28 وقال رجل مؤمن من آل فرعون سے ماخوذ ہے۔ اس کے علاوہ اسے سورہ غافر اور سورۃ الطول بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں 9 رکوع اور 50 آیتیں ہیں۔ یہ 1199 کلمات اور 4960 حروف پر مشتمل ہے۔ نزول: یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ جابر بن زید سے مروی ہے کہ اس کا نزول سورہ زمر کے معاً بعد ہوا۔ جمہور علماء تفسیر کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کی تمام آیتیں مکی ہیں۔ بعض نے ان الذین یجادلون اس آیت کو مدنی کہا ہے، لیکن جمہور کا قول ہی صحیح ہے۔ زمانہ نزول: مکی دور کے اس مرحلے میں یہ صورت نازل ہوئی جب اسلام اپنی دلاویز تعلیمات کے باعث دلوں کو فتح کرتا جا رہا تھا۔ ہزاروں مشکلات کے باوجود سلیم الطبع لوگ اس کی دعوت کو تیزی سے قبول کرنے لگے تھے۔ کفر کے سرگنوں کو اپنے پاؤں تلے سے زمین سرکتی ہوئی دکھائی دینے لگی تھی۔ انہوں نے مشتعل ہو کر بے بنیاد الزامات اور جھوٹے بہتان لگانے کی مہم تیز تر کر دی تھی۔ کبھی حضور کی آفتاب سے تابندہ تر سیرت پر انگشت نمائی کی جاتی، کبھی حضور کے عملی اقدامات پر اعتراض کیے جاتے، کبھی قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا انکار کیا جاتا، اور کبھی وقوع قیامت پر اعتراضات کی بوچھاڑ شروع کر دی جاتی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح لوگ اسلام سے بدگمان ہو جائیں اور اسلام قبول کرنے کی جو تحریک زور پکڑتی جا رہی ہے وہ تھم جائے۔ اس صورت میں انہی کے اٹھائے ہوئے شکوک و شبہات کو دور کیا جا رہا ہے۔ مضامین: اس صورت کا آغاز اتنا باروب اور پرجلال ہے کہ قاری متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فرمایا یہ کتاب کسی انسان کی تصنیف نہیں، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو عزیز و علیم بھی ہے، غافر الذنب، قابل التوب اور صاحب جود و کرم بھی ہے۔ کیا ایسے خدا کی نازل کردہ کتاب میں کوئی نقص تلاش کیا جا سکتا ہے؟ دیگر مضامین کے علاوہ اس صورت میں 2 امور کی طرف خصوصی توجہ مبذول کرائی گئی ہے۔ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر بات پر جھگڑتے اور تکرار کیا کرتے، جس سے حضور کے قلب نازک کو اذیت پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دے رہے ہیں کہ گزشتہ اقوام کے کفار کا رویہ بھی اپنے رسولوں کے ساتھ اسی نوعیت کا تھا۔ وہ بات بات پر اپنے انبیاء سے جھگڑتے، ان کا مذاق اڑاتے، انہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ غضب الہی کی بجلی کوندی اور انہیں خاک سیاہ بنا کر رکھ دیا۔ اگر کفار مکہ نے اپنی یہ روش ترک نہ کی تو وہ بھی اسی ہولناک انجام کے لیے تیار ہو جائیں۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اے میرے حبیب، اگر یہ لوگ مجھے اپنا رب تسلیم نہیں کرتے، میری وحدانیت پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا؟ وہ ان گنت نوری مخلوق جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہے اور اس کے ارد گرد مصروف طواف ہے، وہ ہر وقت میری حمد بھی کر رہی ہے، میری تسبیح بھی کر رہی ہے۔ نیز تیرے غلاموں کے لیے وہ ہر وقت میری جناب میں مغفرت کی دعائیں مانگ رہی ہے۔ یہ فرشتے صرف نیک اور متقی لوگوں کی بلندی درجات کے لیے دعاگو نہیں، بلکہ ان کے والدین، ان کے اہل و عیال کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے بھی مصروف التجا رہتے ہیں۔ دوسری چیز جو بڑی اہمیت سے اس صورت میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت حق دی اور اپنے قول کی صداقت کو روشن معجزات سے ثابت کر دیا تو اس نے اعیان حکومت کی مجلس مشاورت طلب کی۔ اس میں اس کا وزیر حامان اور دیگر اہم ملکی شخصیتیں شریک ہوئیں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے کے لیے ان کی تائید حاصل کرنا چاہی۔ انہیں اس دعوت کے خطرناک مضمرات سے آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ اگر تم نے موسیٰ کو یوں ہی کھلی چھٹی دیے رکھی تو وہ تمہارے عقائد کو بگاڑ کر رکھ دے گا اور ملک کے گوشے گوشے میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا دے گا۔ بہتر یہ ہے کہ حالات کے بے قابو ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ کو ختم کر دیا جائے۔ اس وقت قبطی قوم کا ایک فرد جس نے ابھی تک اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا اٹھ کھڑا ہوا اور اس قوت سے موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا کہ فرعون لاجواب ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے کارناموں اور آپ کی دعوت کی برکات کو یوں وضاحت سے ذکر کیا کہ سامعین پر سناٹا چھا گیا۔ عاد و سمود کے حالات سنا کر ان کو عبرتناک انجام سے بچنے کی ہدایت کی۔ اس مرد مومن کے نعرہ کلندرانہ نے فرعون کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ اب فرعون نے پینترا بدلا اور ایک نئی چال چلی۔ حامان کو ایک بہت بلند مینار تعمیر کرنے کا حکم دیا
تاکہ اس کے اوپر چڑھ کر آسمان میں جھانک کر یہ تسلی کر لی جائے کہ موسیٰ کا خدا زمین میں بھی نہیں اور آسمان میں بھی نہیں، تو اب ہم اسے ڈھونڈنے کہاں جائیں؟ اس سے واضح ہوا کہ بندہ حق کیش جب نعرہ مستانہ بلند کرتا ہے تو باطل اپنے تمام کر و فر کے باوجود اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سورت میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ کی توحید اور کبریائی پر تکوینی دلائل پیش کیے گئے ہیں تاکہ سننے والے کو حق الیقین نصیب ہو جائے کہ جس کی قدرت کے یہ کرشمے ہیں وہی رب السماوات والارض ہے۔ قیامت کے روز کفار و مشرکین کا جو حسرتناک انجام ہوگا اس کی بھی تصویر کشی کر دی گئی ہے تاکہ جو لوگ اس ہولناک انجام سے بچنا چاہتے ہیں وہ ابھی سے سنبھل جائیں۔